بحیرہ روم کی ساحلی پٹی پر واقع اسرائیلی شہر قیصریہ کی بندرگاہ کے قریب قیمتی خزانہ دریافت کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خزانہ سونے کے 2000 سکوں پر مشتمل ہے، جنہیں چاندی کے برتن میں محفوظ کیا گیا تھا۔ خزانہ پانے والے غوطہ خوروں کو ان سکوں کی اہمیت و قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو سکا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو بیش بہا قیمتی خزانہ ہے، جس کی تصدیق بعد ازاں ماہرین نے بھی کر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سکوں کا تعلق 10ویں صدی عیسوی سے ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ پر 909 ہجری سے لے کر 1171 عیسوی تک فاطمی خاندان نے کم و بیش 262 سال حکومت کی ہے۔ اسی لیے غالب خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ خزانہ فاطمی خلیفہ کا ہے۔ ان سکوں کے وہاں موجود ہونے کے حوالے سے اور بھی مفروضات قائم کیے جا رہے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر خزانے سے لدا کوئی جہاز تباہ ہو گیا ہو۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فوجیوں کی تنخواہ کے لیے کوئی سرکاری کشتی ہو جو یہاں تباہ ہو گئی ہو۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ خزانہ کسی بڑے تاجر کا ہو جو ساحلی شہروں کے ساتھ ساتھ کاروبار کرتا رہا ہو۔ اسرائیلی انتظامیہ نے اس خزانے کی موجودہ مالیت کا اندازہ لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ جس جگہ سے یہ خزانہ ملا ہے وہاں مزید تلاش کا عمل جاری کر دیا گیا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ سونے کے ان سکوں کو کسی شخص نے کنویں کے برابر میں چھپایا ہوگا جو دوبارہ واپس نہیں آیا۔ ممکن ہے ان سکوں کا مالک قتل کر دیا گیا ہو، کیونکہ 1101 ہجری میں مذکورہ شہر کے لوگوں کو صلیبی جنگوں کا سامنا تھا۔ ان سکوں کی تاریخی اہمیت اور قدر و منزلت سے بڑھ کر ایک اہم بات یہ ہے کہ ان سکوں پر کلمہ طیبہ مکمل موجود ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مکمل کلمہ طیبہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ولایت علی کی گواہی علی ولی اللہ کی صورت میں درج ہے، جو سونے کے چمکتے ہوئے ان سکوں پر واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی گواہی کے مبارک الفاظ نے ان دریافت شدہ سکوں کو اور بھی ممتاز اور بیش بہا قدر و منزلت کا حامل بنا دیا ہے۔ دور فاطمیہ کے ان سکوں کے ذکر کے ساتھ ہی مومنین کے اذہان میں 8ویں تاجدار امامت و ولایت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کے اسم مبارک کے سکوں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، جو 201 ہجری میں جاری کیے گئے۔ دور فاطمیہ سے تقریباً 800 سال قبل جاری ہونے والے سکوں کی داستان کچھ یوں ہے کہ جب مامون کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی تو اپنی ناپاک سازشوں کے تحت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے خراسان بلوا لیا اور یہ ارادہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنائے۔ لہذا شیخ صدوق اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں بہقی سے نقل کرتے ہیں کہ لوگوں نے 201 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی۔ 201 ہجری میں جلسہ ولی عہد منعقد ہوا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ تقریب عمل میں لائی گئی، اور سب سے پہلے مامون کے حکم سے اس کے بیٹے نے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی، پھر دیگر افراد بیعت سے شرف یاب ہوئے۔ اسی روایت کو شیخ مفید نے بھی مختصر فرق کے ساتھ تفصیلاً نقل کیا ہے۔ طبری نقل کرتے ہیں کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے اعلان کے بعد آپ کو رضائے آل محمد کا لقب دیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سیاہ لباس اتار دیں اور سبز لباس پہنیں، اور پوری حکومت میں اس خبر کو عام کر دیا جائے۔ شیخ مفید اور ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں، بیعت کے بعد مامون نے حکم دیا کہ آج سے امام رضا علیہ السلام کے نام کے سکے چلائے جائیں اور سکوں پر رضا نام کندہ کروایا جائے، اور خطبوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا نام نامی داخل کیا جائے۔ چنانچہ درہم و دینار پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا نام نامی نقش کیا گیا اور تمام علاقوں میں وہ سکے چلائے گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے مبارک نام کا سکہ عقیدت مندوں کے لیے تبرک اور ضمانت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سکے کو سفر اور حضر میں حرز جاں بنانے کے لیے ساتھ رکھنا یقینی امر تھا۔ اس کی یاد میں بطور ضمانت بعقیدہ تحفظ ہم آج بھی سفر میں
یا کسی بھی اہم موقع پر بازو پر امام ضامن السامن کا پیسہ باندھتے ہیں۔ دور فاطمیہ کے جاری کردہ سکوں نے اہل ایمان کو ان نادر و نایاب سکوں کی یاد بھی تازہ کرا دی جو امام معصوم علیہ السلام کے دور میں جاری کیے گئے تھے، جن کی یاد آج 1300 سال بعد بھی امام ضامن کی صورت میں زندہ و تابندہ ہے، جس کی تاثیر مجرب ہے اور جو نسخہ حفظ و ایمان ہے۔